ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو۔ دوستان گرامی قدر، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذہانت کا ایک انتہائی لاجواب اور بڑا ہی مزیدار واقعہ آپ کو سناؤں گا۔ یقیناً آپ نے یہ واقعہ پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری ایک بہت مشہور ولی تھے اور ان کے پاس اسم اعظم تھا۔ اسم اعظم کا ایک مخصوص علم ہوتا ہے جو اللہ پاک اپنے چنیدہ بندوں کو عطا کرتے ہیں اپنے بندوں کی خدمت کے لیے۔ ایک نوجوان کو پتہ چلا کہ حضرت ذوالنون مصری کے پاس اسم اعظم ہے، تو وہ اسم اعظم سیکھنے کے لیے اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کافی دور دراز کا سفر کر کے حضرت ذوالنون مصری کی خدمت میں گیا اور لگاتار 1 سال تک حضرت ذوالنون مصری کی خدمت کرتا رہا۔ سال گزرنے کے بعد ایک دن بیٹھے ہوئے حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا، بیٹا 1 سال ہو گیا تمہیں میرے پاس آئے ہوئے اور تم لگاتار میری خدمت کر رہے ہو، تم اچھے شریف بچے ہو، پر یہ بتاؤ اگر مجھ سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، کچھ مانگنا چاہتے ہو، لینا چاہتے ہو تو بتاؤ، آج میں تمہیں عطا کروں گا۔ وہ نوجوان کہتا ہے، حضرت 1 سال ہو گیا مجھے آپ کی خدمت میں رہ کے، آپ کی جناب خدمت کرتے ہوئے، آپ نے میری عادتیں بھی دیکھی ہیں، میری شرافت بھی دیکھی ہے، آپ نے مجھے مکمل طور پر جانچ لیا ہوگا۔ حضرت میں آپ کی خدمت میں آیا اس لیے تھا کہ آپ کے پاس رہ کے آپ کی خدمت کروں گا، اور جب آپ مجھ سے پوچھیں گے بھی مانگو کیا مانگتے ہو، تو میں عرض کروں گا کہ مجھے اسم اعظم عطا کیجیے۔ اس نوجوان کی یہ خواہش اور فرمائش سن کے حضرت ذوالنون مصری حیران ہوئے اور آپ نے فرمایا، اچھا بیٹا تم اسم اعظم اگر لینے کے لیے آئے ہو تو یہ تو ایک بہت بڑی امانت ہے، اور یہ ہر خاص و عام کو نہیں دی جاتی، یہ اللہ پاک کے چنیدہ لوگوں کو دی جاتی ہے۔ چلو تم مزید کچھ عرصہ میرے پاس ٹھہرو، پہلے میں نے تجھے اس نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، اب میں تمہیں چیک کروں گا کہ تم اس قابل ہو بھی کہ نہیں۔ نوجوان خوشی سے تیار ہو گیا۔ 6 مہینے اور گزر گئے۔ 6 مہینے کے بعد حضرت ذوالنون مصری نے ایک گھڑا لیا، چھوٹا سا، بالکل چھوٹا سا گھڑا، مٹی کا بنا ہوا، مٹکا کہہ لیں، اسے بند کر کے نا اوپر سے کپڑے کے ساتھ گرہیں لگا کے، گانٹھے دے کے بند کر کے مکمل اس نوجوان کو دیا، اور دینے کے بعد فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور قریب ایک بستی میں بزرگ رہتے ہیں، اس بزرگ کو جا کے دیکھ کے آؤ، یہ میری ایک امانت ہے، اور فرمایا خبردار رستے میں اسے کھول کے نہیں دیکھنا۔ اب یہ نوجوان حضرت ذوالنون مصری کی دی ہوئی امانت لے کے چل پڑا۔ 1.5 سال ہو گیا تھا حضرت کے پاس رہتے ہوئے، آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ دوپہر کے وقت سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے درخت کے نیچے بیٹھا تو تجسس پیدا ہو گیا دل میں کہ کبھی حضرت نے پہلے تو ایسا کام مجھ سے کرایا نہیں، اس چھوٹے سے مٹکے میں مجھے پتہ نہیں کیا چیز دی ہے، میں دیکھوں تو صحیح۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جس چیز سے روکے انسان کا دل اس کی طرف زیادہ آمادہ ہوتا ہے۔ حضرت نے روکا تھا کہ خبردار کھول کے دیکھنا نہیں ہے، تجسس کیا، تو مجبور ہو کے جب اس نے گرہیں کھولی اور پھر اس مٹکے کے اوپر سے اس کا ڈھکن اٹھایا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس مٹکے کے اندر ایک چوہا بیٹھا ہوا تھا۔ ڈھکن کھولتے ہی وہ چھلانگ لگا کہ اس مٹکے سے نکل کے بھاگ گیا۔ اس نوجوان نے جب یہ بات دیکھی نا تو بہت اسے افسوس لگا، غصے میں آ گیا۔ 1.5 سال ہو گئی ہے حضرت ذوالنون مصری کی خدمت کرتے ہوئے، اور مجھے یہ چوہا دینے کے لیے بھیجا ہے، یہ بھی کوئی چھپانے کی چیز تھی، ویسے ہی مجھے بتا دیتے، اتنا تجسس کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ بس آگے نہیں گیا، اسی طرح وہ کپڑا علیحدہ ہاتھ میں لیا، مٹکا علیحدہ ہاتھ میں لیا، اور واپس حضرت ذوالنون مصری کی خدمت میں پہنچ گیا۔ حضرت نے جب اسے اس طرح آتے ہوئے دیکھا کہ اس نے مٹکا کھولا ہوا، کپڑا پکڑا ہوا، تو آپ ساری بات سمجھ گئے، اور یہ جا کے شکوہ کرتا ہے، حضرت یہ کیا بات ہوئی، آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کیا، میں نے 1.5 سال آپ کی خدمت کی اور آپ مجھے ایک چوہا دینے کے لیے بھیج رہے ہیں، یہ بھی کوئی راز کی بات تھی بھلا، یہ بھی کوئی چھپانے کی بات تھی بھلا۔ جب اس نے ساری باتیں کر لیں تو آپ نے فرمایا، بیٹا بات چوہے کی نہیں ہے، بات تمہیں آزمانے کی ہے۔ تم ایک چوہے کی امانت کی حفاظت تو کر نہیں سکے، تم اسم اعظم جیسی انمول نعمت کی، اس امانت کی حفاظت کس طرح کرو گے؟
تو لہٰذا تم اس قابل نہیں ہو کہ یہ تمہیں دی جائے اور تم یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت ذوالنون مصری نے اپنی ذہانت استعمال کر کے کس طرح ایک نوجوان کی اہلیت کو جانچ لیا کہ یہ اسم اعظم لینے کے قابل ہے بھی یا نہیں ہے۔ واقعہ تو ختم ہو گیا، لیکن آخر پہ یہ جملہ ضرور بولوں گا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو وجود اور جسم عطا کیا ہے، یہ بھی اللہ پاک کی ہمارے پاس ایک نعمت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے دنیا پہ موجود ساری نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، لیکن یہ جو تجھے وجود دیا ہے نا انسان، یہ میں نے اپنی عبادت کے لیے تجھے دیا ہے۔ ہم سب کچھ کرتے ہیں، ایک اللہ پاک کی عبادت نہیں کرتے، اور اگر نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہم بھی اللہ پاک کی دی ہوئی امانت میں خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور قیامت والے دن ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ امید کرتا ہوں آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت جلد دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔